میڈم فرزانہ نے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے میڈم فرزانہ کے گھر جاتے ہوئے۔ میڈم فرزانہ ہمارے محلے میں نئی آئی ہوئی تھی، بیوہ تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، بھاری جیسے موٹی آنکھیں، ہر وقت ٹائٹ لباس پہنا ہوا۔ میڈم ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ اس دن میں ٹیوشن گیا تو میرے آنے سے پہلے ہی میڈم نے طبیعت کا بہانہ بنا کر سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ میڈم نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آج ہم کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ میڈم مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ آج میڈم نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا اور لباس اس قدر تنگ تھا کہ مجھے دیکھتے ہی پسینہ آ گیا۔ میڈم نے اپنا منہ دوسری طرف کیا اور کہنے لگی، میرے سامنے آج تم۔ میری ٹیچر میڈم فرزانہ تو کچھ عجیب و غریب قسم کی خاتون تھی۔ ان کی نظر تیز دھار کی طرح وجود پر تھی۔ میں ایک لڑکا تھا، 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ان کی نظروں سے یوں شرم آتی کہ جی چاہتا خود کو ان کی بے پاک نظروں سے چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں ان کی نظر مجھ پر آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ویسے تو کافی سارے بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن میڈم فرزانہ کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا۔ کبھی بھی مجھے لگتا کہ میرا یہ دم گھوٹتا ہے تو کبھی کبھی مجھے اس بات پر یقین ہو جاتا کہ ان کا انداز صرف میرے ساتھ ہی الگ ہے۔ میڈم فرزانہ سب بچوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ آخر تک بٹھا کر رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ میں ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں واحد لڑکا تھا جو عمر میں سب سے زیادہ بڑا تھا، باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ سبھی بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جایا کرتی تھی، لیکن میڈم فرزانہ مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھا کے رکھتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی میرے وجود کو تکتی رہتی۔ اکثر وہ مجھے ریاضی سمجھاتے سمجھاتے اس قدر نزدیک آ جاتی کہ میں گھبرا سا جاتا اور وہ میرے گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتی کہ تمہارے پاس سے مجھے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ میڈم فرزانہ کی ذوق مانے لہجے اور نگاہوں نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ میری ٹیچر کی نظر ہی مجھ پر خراب ہے۔ میری عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سامنے والے کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ میری اماں تو میڈم فرزانہ سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ہر وقت ان کی تعریف کیا کرتی تھی، کیونکہ میڈم فرزانہ بہت ہی کم فیس میں مجھے بہت اچھی تعلیم دے رہی تھی۔ 1-2 دفعہ میں نے اماں سے میڈم فرزانہ کے رویے کے بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن اماں نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں آگے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ اماں کو مجھ سے کہیں زیادہ میڈم فرزانہ پر بھروسہ تھا۔ مجھے میڈم کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا اور اس 1 مہینے کو میں نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر روز میں اماں کی زبردستی کرنے پر ٹیوشن پڑھنے جاتا اور وہاں سارا وقت میڈم فرزانہ کی نگاہوں کا شکار ہوتا رہتا۔ میڈم بہانے بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی اور اپنے ہاتھ میرے گالوں پر پھیرتی۔ ان کے انداز میں جس قدر جذباتی پن ہوتا اس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ایک دن تو میڈم نے حد ہی کر دی، سب بچوں کو تھوڑی دیر میں چھٹی دے دی، لیکن مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ انہیں مجھ سے کچھ کام ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں پہلے سے ہی میڈم فرزانہ کی حرکتوں سے واقف تھا۔ جیسے ہی سب بچے چلے گئے، میڈم نے مجھے ایک نیلے رنگ کی شرٹ دی اور کہنے لگی کہ اسے پہن لو۔ میں نے حیرت سے میڈم فرزانہ کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میڈم میرے سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے ہی شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میڈم کی اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں میڈم کے سامنے ہی قمیص بدلتا، لیکن انہیں تو جیسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن میڈم بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتی ہوئی کہنے لگی کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مجھے اپنا ہی سمجھو، بھلا مجھ سے کیسی شرم۔ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑ کر میرے جسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔
میں ان کی اس ڈٹائی پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنے پڑی۔ میں ایک 14 سال کا لڑکا تھا۔ میں جوان ہو رہا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نگاہ میرے اوپر جمی ہوئی تھی اور میں شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کی دی ہوئی شرٹ پہنی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور مجھے اچانک سے سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم فرزانہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتی رہتی تھی، میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑا کر باہر بھاگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر میڈم کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ میں نے اماں کے آگے لاکھ میڈم فرزانہ کے رویے کی شکایت کی، لیکن اماں تو مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ اماں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں میڈم فرزانہ کی سختی اور پڑھائی کی بوجھ کی وجہ سے ٹیوشن سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ اماں کبھی کبھار میڈم فرزانہ سے میری پڑھائی کے بارے میں فون پر پوچھ لیا کرتی تھی اور میڈم فرزانہ بھی میری بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ اسی لیے انہیں حیرانی تھی کہ مجھے بھلا میڈم سے کیا دشمنی ہو گئی ہے جو میں ہر وقت ان کی برائی کرتا ہوں۔ میں اس کو 10 دن کوس رہا تھا جب آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے میڈم فرزانہ ہمارے محلے میں آئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہماری گلی کے آخری والے مکان کے باہر سوزوکی آ کر رکی تو سبھی کی نظریں اس کے طرف جم گئی۔ کافی عرصے سے یہ 2 کمرے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو مہینہ بھر سے زیادہ نہ رکتا۔ اسی لیے بھی لوگ بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ اب کون اس مکان میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ کرایہ دار بھی زیادہ نہیں نکلنے والا۔ بہت مختصر سا سامان سوزوکی سے گھر کے اندر لے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس ضرورت کی کچھ چیزیں ہوں۔ 1-2 دن میں ہی سب کو پتہ چل گیا کہ اس مکان میں ایک بیوہ عورت کرائے پر آئی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور وہ تنہا ہی اس گھر میں رہنے والی ہے۔ میری اماں بہت ہی مسلنار تھی۔ جیسے ہی انہیں بیوہ عورت کے آنے کا پتہ چلا فوراً ہی ایک ڈبے میں کھانا ڈال کر اس کے گھر چل پڑی۔ اماں جیتے جی خوش خروشی سے اس عورت کے گھر گئی تھی۔ واپسی پر اتنی ہی ٹھنڈی آئی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔